सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अली खान और मैं हूं ज़िशान मलिक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सक्खर हैदराबाद मोटरवे M6 का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि मोटरवे मंसूबा नवाज शरीफ का विजन था और इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में तरक्याती मंसूबे इल्तिवा का शिकार हुए। जनेवा कॉन्फ्रेंस में कशकोल लेकर नहीं जाएंगे, अपना हक मांगेंगे। सबको दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये अजीम मंसूबा बानिए मोटरवेज़ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, ये उन्हीं की कौमी बसीरत थी, सोच थी, जिसने आज पेशावर से लेके सक्कर तक पूरे पाकिस्तान को एक लड़ी में परो दिया है। और आज उन्हीं के इस विजन को हम आज आगे बढ़ा रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ के। आपने उस वक्त पूरी कौम को क्यों नहीं कहा कि एहतजाज के लिए आ जाओ बाहर, कि मैं इमरान खान गैस जो है $2 पर यूनिट पे मिल रही थी, मैं ना खरीद सका। 9 जनवरी को जनीवा में हमारी डोनर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है और वहाँ पर हम अपना कशकोल नहीं लेके जाएंगे, अपना हक मांगने के लिए वहाँ पर आवाज़ उठाएंगे जिस तरह हमने दूसरे फोरम पे उठाई है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि गुज़िश्ता 4 साल सक्कर हैदराबाद मोटरवे के मंसूबे पर कुछ नहीं हुआ। साबिक वफाकी हुकूमत की कोई बात नहीं करता, ना उनसे उम्मीद थी। मंसूबे का संगे बुनियाद तारीखी अहमियत का हामिल है। मंसूबे की नौकरियां मकामी अफराद को मिलनी चाहिए। जिला मुतासरीन को घर बनाकर देने के लिए 350 अरब रुपए दरकार हैं, जिसका तीसरा हिस्सा वर्ल्ड बैंक देगा। भारत के दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के वाज़ेह सबूत हैं। मामले को अक़वाम मुत्तहिदा में लेकर जाएंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ऐलान। कहते हैं पाकिस्तान में मसाजिद और इमाम बारगाहों को निशाना बनाया गया। भारत का मकरूह चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करते रहेंगे। कुल वाज़ेह सबूत हैं कि इंडिया जो है ये बराह रास्त मुलव्वस है। और ये देखें कितनी बड़ी रकम जो है वो इस एक इवेंट को करने के लिए, एक वाक़े को करने के लिए जो है उन्होंने खर्च की है। हिंदुस्तान जो है वो दहशतगर्दी में किस तरह से जो है वो मुलव्वस है। वैसे तो जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया कि हर वाक़े में ही ऐसा है और बहुत सारे वाक़यात हैं जिनमें जो है वो वाज़ेह सबूत भी हमारी एजेंसीज़ ने जो है वो पकड़े हैं। लेकिन जिस तरह से कलबोशन का मैंने हवाला दिया है, इसी तरह से ये केस भी एक ऐसा हवाला है कि इसे जो है वो मौजूदा हुकूमत ने ये फैसला किया है कि हम इसे इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने पेश करें। रेकोटेक मंसूबे पर जल्द काम शुरू करने की राह हमवार हो गई। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने रेकोटेक से मुतालिक अहम मंसूबे की मंजूरी दे दी। चिली कंपनी एंटोफगास्टा को वाजिबात अदा करने के लिए इजाज़त दे दी गई। इसी पर बात करेंगे। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद है। अवैस, बताएगा इस मामले के हवाले से। जी बिल्कुल, जो रेकोटेक के हवाले से जो है वो राह हमवार हुई है और स्पेशली तौर पर जो बताया जा रहा है कि एक जो असम्बली जो कि आई थी उसकी जो है प्रपोजल के लिए जो है उसकी मंजूरी ली थी है। और उसके बाद जो अब जो सूरत हाल ये है कि अब से कुछ देर बाद जो काबीना का जो इजलास जो शुरू होने वाला है उसमें भी जो है इसकी की जाएगी। लेकिन जो सर्कुलेशन समरी के जरिए जो चिली की जो कंपनी है एंटोफगास्टा को वाजिबात अदा करने के लिए इजाज़त दे दी गई है और जो सूद की मजमूई जो $2,27,00,000 से ज़ायद रकम की इजाज़त जो है वो होगी और बलूचिस्तान के हिस्से के शेयर के लिए वज़ारत ख़ज़ाना काबिल अदायगी सूद का बंदोबस्त करेगी और वज़ारत ख़ज़ाना $85,19,000 से ज़ायद रकम का बंदोबस्त जो है वो करेगी। और GHPL ने हुकूमती गारंटी के साथ पहले ही जो है 65 अरब रुपये जो है वो जमा किए हैं और रेकोटेक के हवाले से जो है वो अहम मंजूर जो है उसको दोबारा से इनिशिएट करने की राह हमवार हुई है। और इसके साथ जो अहम जो चीज़ है कि अब से कुछ देर बाद जो वफाकी काबीना का इजलास PM हाउस में वज़ीर-ए-आज़म की वजह से जो होगा उसमें रेकोटेक से मुतालिक जो बाकी असम्बलियाँ हैं उसकी मंजूरियाँ जो है वो दी जाएंगी, जिसमें EPC की रेकोटेक के हवाले से जो मंजूरियाँ हुई थी उसकी तौसीक की जाएगी और उसके साथ जो 2 पेट्रोलियम डिवीजन की जो असम्बलीज हैं उनकी भी अप्रूवल जो है वो कैबिनेट में होगी। और हमारे ज़राए ये भी बता रहे हैं कि काबीना में
جو کہ اختر مینگل اور جو دیگر جو جماعتوں جو اتحادی جو جماعتیں ہیں حکومت کی ان کی جو خدشات ہیں ان کو بھی ایڈریس کیا جائے گا، اور یہ نہایت ہی اہم ترین اجلاس جو ہے اب سے کچھ دیر بعد پی ایم ہاؤس میں شروع ہو۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ویس کیانی، آپ نے ہمیں تفصیلاً آگاہ کیا۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور بی این پی مینگل کے سربراہ سردار اختر مینگل کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں بلوچستان اور ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق دونوں رہنماؤں نے ریکارڈ ایکٹ سے متعلق قانون سازی پر اعتماد میں نہ لینے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ قانون سازی کے بعد مشترکہ سیاسی حکمت عملی اپنانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ حکومتی اتحادی عوامی نیشنل پارٹی وزیر اعظم کے فلڈ ریلیف کمیٹی کی رکنیت سے مستعفی ہو گئی۔ سینیٹر ارباب عمر فاروق نے وزیر اعظم کی فلڈ ریلیف کمیٹی کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ سینیٹر ارباب عمر فاروق نے اپنا استعفیٰ وزیر اعظم آفس کو ارسال کر دیا۔ حکومتی اتحادی عوامی نیشنل پارٹی وزیر اعظم کے فلڈ ریلیف کمیٹی کی رکنیت سے مستعفی ہو گئی۔ سینیٹر ارباب عمر فاروق نے وزیر اعظم کی فلڈ ریلیف کمیٹی کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ سینیٹر ارباب عمر فاروق نے اپنا استعفیٰ وزیر اعظم آفس کو ارسال کر دیا ہے۔ سینیٹر ارباب عمر فاروق نے وزیر اعظم کی فلڈ ریلیف کمیٹی کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ سینیٹر ارباب عمر فاروق نے اپنا استعفیٰ وزیر اعظم آفس کو ارسال کر دیا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے عمران خان اور خیبر پختونخوا حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ عمران خان دوسروں پر این آر او کے جھوٹے الزام لگاتے ہیں لیکن خود خیبر پختونخوا اسمبلی سے این آر او لے رہے ہیں۔ کہا حکومتی وسائل صرف نام نہاد صادق اور امین پر خرچ کیے جا رہے ہیں۔ عمران خان نے خیبر پختونخوا کا سرکاری ہیلی کاپٹر رکشہ ٹیکسی کی طرح استعمال کیا، لیکن کے پی کے اسمبلی نے 2008 سے سرکاری ہیلی کاپٹر کا نجی استعمال جائز قرار دے دیا ہے۔ شرجیل میمن نے کہا کہ عمران خان کو بچانے کے لیے چاہے جتنی ترامیم کر لیں، خان صاحب قانون کی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ کوئٹہ کسٹمز نے بڑی تعداد میں پاک افغان بارڈر پر غیر ملکی کرنسی برآمد کر لی۔ کوئٹہ افغان بارڈر چمن گیٹ پر کارروائی پاک آرمی کے تعاون سے کی گئی۔ کرنسی میں 1 لاکھ سے زائد ڈالرز اور کروڑوں روپے کی پاکستانی کرنسی شامل ہے۔ کوئٹہ کسٹمز نے بڑی تعداد میں پاک افغان بارڈر پر غیر ملکی کرنسی برآمد کر لی، جبکہ کوئٹہ افغان بارڈر چمن گیٹ پر کارروائی پاک آرمی کے تعاون سے کی گئی ہے۔ اہم کارروائی کی گئی ہے۔ کوئٹہ کسٹمز نے بڑی تعداد میں پاک افغان بارڈر پر غیر ملکی کرنسی برآمد کر لی۔ کوئٹہ افغان بارڈر چمن گیٹ پر کارروائی پاک آرمی کے تعاون سے کی گئی ہے۔ کوئٹہ کسٹمز نے پاک افغان بارڈر پر بڑی تعداد میں غیر ملکی کرنسی برآمد کر لی۔ کوئٹہ افغان بارڈر چمن گیٹ پر کارروائی پاک آرمی کے تعاون سے کی گئی ہے۔ نیشنل پولیو لیبارٹری نے بنوں کے ماحولیاتی سیمپل میں وائرس کی تصدیق کر دی۔ ذرائع کے مطابق بنوں کے علاقے مسلم آباد سوکڑائی کے سیوریج میں پولیو وائرس پایا گیا ہے۔ بنوں کے ماحولیاتی سیمپل میں وائلڈ پولیو وائرس 1 اس وقت موجود ہے۔ ارشد شریف کیس کی اسپیشل جے آئی ٹی کا تیسرا اجلاس ہوا ہے۔ اسپیشل جے آئی ٹی کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی سے ملاقات بھی ہوئی، جس میں انہیں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ سینئر صحافی ارشد شریف قتل کیس کے حوالے سے جے آئی ٹی تشکیل دی گئی تھی۔ اسپیشل جے آئی ٹی کا تیسرا اجلاس ہوا ہے اور ارشد شریف کی والدہ کی خراب صحت کی وجہ سے اسپیشل جے آئی ٹی کی ان سے ملاقات نہ ہو سکی، جبکہ اسپیشل جے آئی ٹی نے بیانات قلم بند کرنے کے لیے فہرست بھی مرتب کر لی ہے اور شہادتیں قلم بند کرنے کے لیے مزید افراد کو کل طلب بھی کر لیا گیا ہے۔ یہ اسپیشل جے آئی ٹی ہے جس نے تعین کرنا ہے ارشد شریف قتل کے معاملے کا، اور اسی سلسلے میں تیسرا اجلاس ہوا ہے۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی جو کینیا بھی گئی تھی ان سے ملاقات کی ہے اسپیشل جے آئی ٹی نے اور معلومات لی ہے وہاں کی گئی تحقیقات کے حوالے سے، جبکہ بیانات قلم بند کرنے کے لیے فہرست بھی مرتب کر لی ہے۔ اسپیشل جے آئی ٹی نے
ارشد شریف کی والدہ کی صحت خراب ہے، بیمار ہیں، جس کی بنا پر یہ اسپیشل JIT ان سے ملاقات نہ کر پائی اور دیگر جو بیانات قلم بند کرنے ان کی فہرست مرتب کر لی گئی ہے۔ مزید بات کریں گے فرزانہ صدیق سے۔ فرزانہ، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، حافظ ارشد شریف قتل کیس کے بارے میں اسپیشل جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی تھی اور پولیس کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ روزمرہ کی بنیاد پر اس کی میٹنگز کا انعقاد کیا جائے۔ تاہم آج اسپیشل جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کا تیسرا اجلاس منعقد ہوا، جس میں تمام تر ٹیم ممبرز بھی موجود تھے۔ تمام تر جتنے بھی حقائق سامنے آئے ہیں ان کو بھی زیر بحث آیا گیا ہے۔ تمام تر گواہوں کے جو بیانات ہیں وہ بھی قلم بند کر لیے گئے۔ تاہم صحافی مقتول ارشد شریف کی جو والدہ ہے، ان کی طبیعت ناساز تھی، ان کے بیانات قلم بند نہیں ہو سکے، جس کے باعث ان کے جو بیانات ہیں وہ اگلی میٹنگ میں قلم بند کیے جائیں گے۔ تاہم اس سے پولیس کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ تمام تر پہلوؤں سے تحقیقات بھی جاری ہیں۔ ٹھیک ہے فرزانہ، بہت شکریہ آپ کا۔ برطانیہ ان دنوں سردی کی شدید لپیٹ میں ہے، جہاں درجہ حرارت -17 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر چکا ہے۔ شدید برف باری سے نظام زندگی متاثر ہے۔ اسی پر بات کریں گے، وقاص احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں لندن سے۔ وقاص بتائے گا۔ جی بالکل، برطانیہ گزشتہ چند روز سے سردی کی شدید لپیٹ میں ہے اور اس شدت میں اضافہ گزشتہ روز ہونے والی برف باری کے بعد ہوا تھا، اور محکمہ موسمیات کے مطابق جو یلو وارننگ جاری کی گئی تھی وہ ابھی تک برقرار ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ برطانیہ کے مختلف علاقوں میں، جن میں لندن کا ایریا بھی شامل ہے، آج رات کو دوبارہ برف باری ہو سکتی ہے۔ گزشتہ روز اسکاٹ لینڈ کے علاقے میں ایبرڈین شہر میں -17 ڈگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر ریکارڈ کیا گیا تھا، جو کہ گزشتہ چند سالوں میں سب سے کم درجہ حرارت ہے۔ ویدر کی وجہ سے جو لوگوں کو پہلے مشکلات کا سامنا ہے، وہ سفری مشکلات کا سامنا ہو یا پھر لوگوں کو جو ہے وہ سردی کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہو، اس میں شدت آئے گی آئندہ دنوں میں، کیونکہ جو سردی کی لہر ہے اور جو موسم کی شدت ہے یہ آئندہ چند روز تک برقرار رہے گی۔ لیکن اگر آپ میرے پیچھے دیکھیں تو ابھی بھی جو گزشتہ روز ہونے والی برف باری تھی لندن کے علاقے میں، وہ ابھی تک موجود ہے، کیونکہ ٹمپریچر جو ہے وہ اس میں اضافہ نہیں ہوا تھا، اور زیرو کے ارد گرد ٹمپریچر رہنے کی وجہ سے سنو ابھی تک میلٹ نہیں ہوئی۔ اور اگر اس میں آج پھر دوبارہ سے اگر سنو فال ہوتی ہے تو سنو کی جو مقدار ہے وہ بھی بڑھے گی، اور لوگوں کو جو سفری مشکلات ہیں ان میں بھی شدید مزید جو ہے وہ تکلیف برداشت کرنا پڑے گی۔ دوسری طرح اگر ہم بات کریں تو ریلوے ملازمین پہلے ہی اسٹرائک پہ چلے گئے ہیں آج، جس کی وجہ سے 80% جو ریلوے کا نظام ہے وہ معطل ہے، جس سے لوگوں کی مشکلات میں جو کہ موسم کی وجہ سے برداشت کر رہے تھے ان میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ جی شکریہ آپ کا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔ دیکھتے رہیے 24 نیوز۔